بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت امام حسین اور ایک سفید کبوتر کا واقعہ سنانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں جب حضرت امام حسین کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا، جب آپ کو شہید کر دیا گیا، امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بغیر کفن کے تپتی زمین پر چھوڑ کر یزید اور اس کی فوج شام کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ جو رسول اللہ کا نواسہ زمین پر بغیر کفن پڑا رہا، اتنے میں پورے آسمان میں اندھیرا چھا گیا۔ لوگ سوچنے لگے شاید رات ہو چکی ہے۔ آسمان میں ستارے آپس میں ٹکرانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمان سے خون کی بارش ہوئی تھی۔ یہ حضرت امام حسین کی قربانی پر آسمان بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ 61 ہجری 10 محرم کی شام کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ وہ تپتی زمین پر نواسہ رسول کے مبارک میدان میں چیختا ہوا اتر آیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا، قیامت آ گئی، امام حسین کو قتل کر دیا گیا اور رسول اللہ کے خاندان کا خون بکھرا ہوا ہے۔ کبوتر کربلا کے میدان میں پھرنے لگا اور امام حسین کے خون میں رونے لگا۔ اس سفید کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین کے خون میں تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور تعزیت کے انداز میں روضہ رسول کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ اس کبوتر کے پاؤں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر جب مدینہ کے لوگوں کو حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر ملی تو انہیں سمجھ آ گیا کہ ظاہری طور پر حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے کے لیے یہ سفید کبوتر حاضر ہوا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں جو سفید رنگ کا کبوتر ہے وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے سفید کبوتروں میں اتنی صفائی اور برکت رکھی ہے۔ دوستو، روایت میں لکھا ہے کہ مدینہ کے باہر ایک گاؤں میں ایشر نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی۔ وہ شکل و صورت میں بہت خوبصورت اور اچھی تھی، مگر اسے اچانک بہرا پن کا مرض ہو گیا، جس سے اس کے دونوں ہاتھ، پاؤں اور جسم کے اعضاء نے کام کرنا بند کر دیا۔ وہ بیکار ہو گئی۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر محلے اور آس پاس کے لوگ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے کہ کہیں یہ مرض ہمیں بھی نہ لگ جائے۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ سب لوگ اس کی بیٹی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ بہت غمگین ہوا اور اپنی اس بیٹی کو لے کر اپنے گاؤں سے نکل گیا۔ وہ دور جا کر ایک گاؤں میں رہنے لگا۔ اب وہ شخص دن بھر شہر میں کام کرتا اور شام کو اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن اتوار کو ایسا ہوا کہ وہ اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا کہ شام کو اس باغ میں اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ جب اس کی بیٹی کا باپ شام کو اس کے پاس نہیں آیا تو لڑکی گرتی پڑتی ایک درخت کے نیچے جا پہنچی اور رونے لگی۔ اس لڑکی نے اس درخت کے نیچے پوری رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو اس لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے قریب ہی ایک دوسرے درخت کے اوپر کسی پرندے کی باری آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی اپنے آپ کو روک نہ سکی اور گرتی ہوئی اس درخت کے پاس جا پہنچی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی، پھر بھی اس نے سر اٹھا کر اس پرندے کی طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ اتنے میں اس کبوتر کے پر سے خون کا ایک قطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں جا گرا۔ جیسے ہی وہ خون کا قطرہ گرا، امام حسین کے خون کی برکت کی وجہ سے اس لڑکی کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ پھر خون کا ایک قطرہ اسی کی بائیں آنکھ میں جا گرا۔ اس خون کی برکت سے اس کی دوسری آنکھ بھی روشن ہو گئی۔
یہ دیکھ کر وہ لڑکی بہت حیران ہوئی۔ اس نے درخت کے اوپر دیکھا، اس نے دیکھا کہ خون میں لتھڑا ہوا ایک سفید کبوتر بیٹھا ہے۔ وہ لڑکی اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں اس کبوتر کے کچھ اور قطرے اس کے جسم پر گرے۔ امام حسین کے خون کی برکت کی وجہ سے اس لڑکی کی تمام بیماریاں ختم ہو گئی۔ اب وہ لڑکی بالکل اس طرح ٹھیک ہو گئی جیسے کبھی بیمار ہی نہ تھی۔ پھر وہ خوشی خوشی اٹھی اور اپنے بابا کی تلاش میں نکل گئی۔ جب وہ اس باغ سے باہر نکل رہی تھی تو اسے اس کا باپ سامنے آتا دکھائی دیا۔ وہ شخص اپنی بیٹی کے پاس آ گیا، مگر اس نے اپنی اس بیٹی کو پہچانا نہ۔ اس نے اس لڑکی کو اجنبی سمجھ کر پوچھا، لڑکی تو کون ہے؟ اس باغ میں کیا کر رہی ہے؟ میں اپنی ایک بیٹی کو اس باغ میں چھوڑ کر گیا تھا، کیا تجھے اس کا کوئی حال معلوم ہے؟ میری بیٹی کہاں گئی ہے؟ یہ سن کر لڑکی خوشی سے رونے لگی اور کہنے لگی، ابا کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں جسے آپ اس باغ میں چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ سن کر وہ شخص بہت حیران ہوا اور اسے اس بات کی اتنی خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے۔ اس شخص نے اپنی بیٹی سے پوچھا، تیری یہ بیماری کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تجھے دکھنا کیسے شروع ہو گیا؟ اس لڑکی نے سارا واقعہ سنایا اور اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے گئی جہاں وہ کبوتر جو امام حسین کے خون سے لتھڑا ہوا تھا اب بھی اس درخت کے اوپر بیٹھا تھا اور روتے ہوئے دردناک آواز نکال رہا تھا۔ وہ شخص اس کبوتر سے مخاطب ہو کر بولا، اے مبارک پرندے، تیری اس دردناک آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تیرے پاؤں سے ٹپکنے والا یہ مبارک خون کس کا ہے جس میں اتنی برکت ہے؟ خیر جیسے تیسے اس شخص نے اس پرندے کے بارے میں معلومات حاصل کر لی۔ جب اس شخص کو پتا چلا کہ یہ کبوتر جس خون سے لتھڑا ہے وہ امام حسین کا خون ہے اور اسی خون کی وجہ سے اس کی بیٹی ٹھیک ہوئی ہے، اسے دکھنا شروع ہو گیا ہے اور اس کی بیماری ختم ہو گئی ہے، تو وہ کہنے لگا، اگر حضرت امام حسین اور ان کے نانا حق پر نہ ہوتے، اگر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو ان کے خون کے قطروں میں ایسی خیر و برکت کا ظہور نہ ہوتا اور میری یہ معذور بیٹی شفا نہ پاتی۔ اس کے بعد وہ شخص اپنی بیٹی کے ساتھ وہیں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جب بھی کوئی اس سے اسلام قبول کرنے کی وجہ پوچھتا تو اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرتا۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر، اس پاک خون پر جو اسلام کی بقا کے لیے کربلا کی زمین میں بہایا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے، برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔